محفل سجتی تھی، مشاعرے کی، سخن کی محفل سخن سجتی تھی، اور تمام شعراء گاؤ تکیہ لگا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھتے تھے اور اپنا کلام لو لکھ کے لاتے تھے۔ کسی کے پاس زبانی بھی ہوتا تھا، تو جن کے پاس لکھا ہوا کلام ہے ان کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے کیسے پڑھیں گے، تو شمع بڑھائی جاتی تھی، شمع رکھی جاتی تھی، جس کے سامنے شمع رکھی جاتی تھی وہ اپنا کلام پڑھتا تھا۔ تو میر تقی میر اجڑے ہوئے لٹے پٹے انداز میں دلی سے آئے تھے لکھنؤ میں صاحب شاہانہ شوکت و سطوت، یہاں کا آب و تاب، یہاں تو کچھ دکھ پہنچا نہیں تھا۔ جو کسی دوست میرے بھائی نے کہا کہ تمہارا دل تو ابھی دکھا نہیں ہے، تم کو کیا پتہ چلے گا۔ تو دل جب دکھتا ہے نا تب انسان کے چہرے پر اور انسان کے وجود پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ جس کا دل دکھا نہیں ہے اسے کسی چیز کی قدر نہیں معلوم ہوتی۔ تو میر صاحب نے جو اشعار پڑھنے شروع کیے تو لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ شاعر کا تعارف تو ہوا ہی نہیں، کون شاعر ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، اپنا تعارف تو پہلے کرا دو۔ اب میر صاحب نے برجستہ اسی وقت وہ شعر کہے جو سمجھو کہ وہ شعر زبان زد عام و خاص ہو گیا، اور شور آفاق اشعار ہیں۔ میر صاحب نے کہا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، رہنے والے ہیں ہم اسی اجڑے دیار کے۔ تو میر صاحب ایسے میر تقی میر تھی، میر تقی میر صاحب کی یعنی سخندانی اور ان کی سلطانی، خدائی تو نہیں کہا جا سکتا، سلطانی تو کہہ سکتے ہیں، ان کی سلطانی کا لوہا ہر دور کے اہل زبان نے مانا ہے اور اس سے چارے کار نہیں۔ مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میر تقی میر صاحب کے استاذ کون تھے؟ بیدل عظیم آبادی۔ میر تقی میر صاحب کو بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے بیدل عظیم آبادی پٹنہ کے شاعر تھے، بڑے بیدل عظیم آبادی، ان کی شاعر ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑا۔ اور یہ جو تم میر کے ہاں جو انداز دیکھتے ہو، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہے نا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، یہ جو پوچھو ہو کا جو انداز ہے میر تقی میر کا، وہ کہاں سے آیا؟ اسی لیے لوگوں نے جب ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب اس طرح کے اشعار کہنے لگ گئے کہ میرے ہی تم میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو ہو، اب مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہ جو کرو ہو کا جو اسٹائل ہے ڈاکٹر کلیم عاجز کا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ میر صاحب کی نقالی، میر تقی میر کی نقالی ہے، اور یہ دوسرے میر پیدا ہو گئے اس دور میں۔ ان کی تعریف کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، چونکہ میر صاحب کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب بہت بعد کے آدمی ہیں، اور ہمیشہ ہر پہلے والے لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ ہر حال میں مقدم ہیں، ہر لحاظ سے۔ ان کا مقابلہ بعد کے لوگ چاہے کتنے ہی صاحب کمال ہو جائیں نہیں پا سکتے۔ تو میر تقی میر صاحب کی نقالی سمجھا لوگوں نے، اور ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کو اس دور کا میر ثانی قرار دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر تقی میر صاحب کی زبان میں جو یہ کرو ہو اور اس طرح کے الفاظ ہیں، کہو ہو، یہ مگدھی زبان کے الفاظ ہیں۔ مگدھ پٹنہ کا پرانا نام مگدھ ہے، مگدھ۔ تو مگدھی زبان کے یہ الفاظ ہیں جو زبان میں اور ادب میں جس کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ تو کلیم عاجز صاحب نے اس کو، کلیم عاجز صاحب پٹنہ کے رہنے والے تھے، تو ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب بھی پٹنہ کے رہنے والے تھے، وہ ان کی تو مادری زبان تھی، اور بیدل عظیم آبادی صاحب کی بھی مادری زبان تھی۔ تو جب میر تقی میر صاحب بیدل عظیم آبادی صاحب کی شاگردی میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے استاذ کی زبان میں ایسی شاعری کی کہ میر صاحب کی پہچان وہی بن گئی جو مگدھی زبان ہے، بہار کی زبان ہے وہ۔
لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ کلیم عاجز نے میر تقی میر کی نقالی کی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میر تقی میر نے کلیم عاجز کے وطن کی زبان میں شاعری کی ہے. میر تقی میر کی شاعری کو جو امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے اور شہرت حاصل ہے وہ بہار کی مگدھی زبان میں شاعری کرنے کی بنیاد پر ہے، دلی کی ٹکسالی زبان میں شاعری کی بنیاد پر نہیں ہے. بات سن آ رہی ہے؟ تو یہ وہ سرزمین ہے جس نے زبان کی ہر دور میں حفاظت کی اور تہذیبوں کی حفاظت کی ہے. بہار کے لوگ پڑھے لکھے عام طور پر کم ضرور ہیں، لیکن جو ہے اپنی جگہ پر وہ نادرِ روزگار ہے، اور زمانے پر اس نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور اپنے فن کے نقوش چھوڑے. میرے حضرت الاستاذ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، جب تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے ہم تھے، عربی اول دوم سوم میں پڑھتے تھے، تو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غازی پور کے زمانے میں ہم سے کہا، جب اس زمانے میں ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی کتاب وہ جو شاعری کا سبب ہوا ان تو ملی تھی، اس زمانے میں شائع ہوئی تھی، تو وہ جو پڑھا اس کو، تو اس سے پہلے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی بھی شاید ان کی کتاب چھپ چکی تھی، تو وہ جو شاعری کا سبب ہوا پڑھا تو کہا کہ صاحب بہار میں زیادہ تر لوگوں کی زبان تو بڑی خراب نظر آتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہار کی آبرو ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی جو زبان ہے وہ پورے ہندوستان میں اس زبان کا مقابلہ نہ نثر میں کوئی کر سکتا ہے، نہ نظم میں کوئی کر سکتا ہے، نہ شاعری میں کر سکتا ہے. ان کی نثر بھی بہت شاندار ہے اور ان کی شاعری بھی بہت شاندار ہے. میں ان کا بہت زیادہ ان کا معتقد ہوں اور ان سے متاثر ہوں، اور وہ جو بھی کلام کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں، اس لیے ان کے کلام سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر وہ کسی اور کے کلام سے نہیں ہوتی. اسی لیے جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بہار میں ڈاکٹر کلیم عاجز تنہا پیدا ہوئے ہوتے تب بھی بہار کی شاعری کی اور زبان کی عظمت کے لیے کافی ہوتا، جبکہ بہار میں تو شعراء کی بڑی تعداد ہے. میرے پردادا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالشکور آہ مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے شاعر تھے، اور ان کا زمانہ بعد کا ہے. علامہ شوق نیمبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا زمانہ ہے. میں نے تذکرہ حضرت آہ مظفر پوری کے مقدمے میں شروع میں مقدمہ ہے میرا 40 صفحے کا تقریباً، بہار کے حالات زبان و ادب کی تاریخ پر، اس کو مطالعہ کر لیجئے گا. اس میں نے لکھا ہے علامہ شوق نیمبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، میرے پردادا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہے بچپنے میں، لیکن وہ چھوٹے لوگوں میں تھے. علامہ کا زمانہ پہلے کا ہے. البتہ شوق نیمبی کے بعد جو دور آیا ہے شاد عظیم آبادی کا، تو شاد عظیم آبادی سے معاصرت تھی ان کو. تو شاد صاحب بھی بڑے شاعر گزرے. حضرت آہ مظفر پوری اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے عالم کہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. تو بہار کے لوگ اپنی سادگی کی بنا پر، اپنی فروتنی کی بنا پر، جو فطری سادگی ہے اسلام کی اور ہمارے اکابر کی، ہمارے سلف صالحین کی، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ صاحب اس ڈریس میں، اس لباس میں، اس بھیس میں کوئی میر تو نہیں چھپا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان چیزوں میں مقابلہ کرنا آپ کا بہت بہت مبارک ہے. اب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس دور کا میر تقی میر ہو اور کلیم عاجز ہو اور آہ مظفر پوری ہو، علامہ شوق نیمبی ہو، مگر خدا کے واسطے اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا. جس طرح کہ کلیم عاجز صاحب نے پوری زندگی ایک شعر بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا جس میں غلط سمت میں انسان جائے. ان کی غزل بھی ایسی ہے کہ صاحب اس میں تصوف کے مضامین ملتے ہیں، جیسا کہ اسد اللہ غالب صاحب کا شعر کسی نے پڑھا نا ابھی کہ ایسے ایسے مضامین تصوف میں نے بیان کیے ہیں کہ لوگ ولی سمجھتے اگر میں بادہ خار نہ ہوتا. اگر شراب کی عادت نہ ہوتی تو تصوف کے مضامین ایسے ایسے بیان ہوئے ہیں غالب کی شاعری میں کہ لوگ مجھے ولی سمجھ لیتے شعر سن کر کے. تو یہ سب ایک بہت بڑی چیز ہے. اپنے اشعار کے سمت کو درست رکھنا ہے اور دوسروں کے اشعار، بڑے بڑے شعراء کے اشعار کو یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میدان میں سبقت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے.
بس وہ بند کرو، ہو گیا۔